اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مکۃ المکرمہ رب العالمین کے پاک گھر کے انوار و تجلیات اور ازلی برکتوں سے مزین نور علی نور شہر ہے. اسی شہر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا عبداللہ اور خیر الامہات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے اس کاشانہ اقدس میں 12 ربیع الاول کی صبح بہارا تشریف لائے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت کا ازل سے انتخاب کیا گیا تھا. قرۂ ارض سے عرب، عرب سے حجاز، حجاز سے مکۃ المکرمہ اور مکۃ المکرمہ میں جبل ابو قبیس کے دامن میں قرب بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولد بنا. مکہ وسط الارض ہے، مرکزی جگہ ہے. یہاں ولادت ہوئی تاکہ چاروں طرف انوار و تجلیات اور برکات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکسانی کے ساتھ پھیل جائیں. حرم شریف کے پرانے آثار میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی مکان، جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، 15 صدیوں سے مختلف نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد اپنی جگہ قائم ہے. بیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دار ارقم، بنو ہاشم کے مکانات، دار عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان توسیع حرم میں آ گئے ہیں. اس مکان کی بہت سی خصوصیات ہیں. اسی مکان میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد ماں سوائے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی گھر میں پیدا ہوئے. اسی مکان میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کی قرآن پاک کی صورتوں اور آیات کا اکثر حصہ اسی گھر میں نازل ہوا. علماء نے لکھا ہے کہ مسجد حرم کے بعد مکہ پاک میں تمام مقامات میں افضل مقام یہ ہے، اور اسی مکان سے ہمارے پیارے آقا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت شروع ہوا. الحمدللہ جل وعلا سبحانہ وتعالی ذی العرش العلی والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ الذی بکمالہ بلغ العلا ودنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المعظمین والمکرمین جمیعہم لنا نذر الہدیٰ. میں ان الفاظ سے کہوں کہ آج اس جگہ پہ کھڑے ہیں جو مکہ کے سورہ مزمل ہوا، یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کملی والے اٹھیے، آج بیدار ہو جائیے. یا ایھا المدثر قم فانذر،
کا نزول ہوا. یہ وہ جگہ مبارکہ ہے جو دار سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. یہ وہ جگہ ہے جو مصدر مقام ہجرہ بھی ہے. اسی جگہ کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے کہ باہر 17 قبیلوں کے لوگوں نے ڈیرا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے اس گھر سے باہر تشریف لے کر گئے. اور اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم نے سفر ہجرت اسی مقام سے شروع کر رہے ہیں جہاں دار خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے سفر کی ابتدا بھی وہیں سے کر رہے ہیں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا فرمائی تھی. تو اس وقت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مبدأ ہجرہ یہ مقام مصدر ہجرہ طریق ہجرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر مدینہ جاتا ہے. تو ریلیونس کو اتنا ہی کافی ہے کہنے کے بہت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی جگہ خواب میں دکھائی گئی. وحی الہی نے بھی مدینہ منورہ کی تعین کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کی اس قدر محبت و عقیدت کے جذبات بھی دیکھ لیے. اب بحکم خداوندی صحابہ کرام کو اشارہ دیا گیا کہ مکہ خالی کر دیں. مسلمان اب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جانے لگے. ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہ تھا. جان ہتھیلی پر رکھ کر مہاجرین نکلے. سب مسلمان یکے بعد دیگرے ہجرت کر کے جاتے رہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی باقی نہ رہا. چند ضعیف اور کمزور صحابہ تھے جو بعد میں وقفے سے مدینہ طیبہ شریف آتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب وحی الہی کے منتظر تھے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہجرت سے 2-3 دن پہلے عین دوپہر کے وقت شدید گرمی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے. دستک دی. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر صدقے اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت معمول کے خلاف تشریف لائے ہیں. ضرور کوئی اہم معاملہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ مشورہ کرنا ہے سب کو ہٹا دو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا صرف آپ کے گھر والے ہیں. فرمایا اے صدیق مجھے ہجرت کی اجازت ہو چکی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے بولے مجھے بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا. فرمایا ہاں. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے. یہ خوشی اور تشکر کے آنسو تھے. کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسی مقصد کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم